وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ، اور جب تو وہاں نظر اٹھا کر دیکھے گا، اذا جب، رأیت تو دیکھے گا، ثم وہاں سے مراد ہے جنت میں۔ ایک لفظ ہے ثم کے معنی ہوتے ہیں پھر، اور ایک لفظ ہے ثم کے معنی ہوتے ہیں وہاں۔ تو ثم وہاں، اس سے مراد ہے جنت میں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ، اور جب تو وہاں نظر اٹھا کر دیکھے گا، رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تو نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت دیکھے گا۔ ایک ادنا جنتی، جو جنتیوں میں سب سے ادنا جنتی ہوگا، جب وہ جنت میں نگاہ اٹھائے گا اور اپنی سلطنت کو دیکھے گا، اپنے ملک کو دیکھے گا جو اللہ اسے عطا فرمائے گا، اللہ رب العالمین جنتیوں کو جنت کا مالک بنائے گا۔ کسی کو فردوس کا، کسی کو عدن کا، کسی کو نعیم کا، مختلف جنتیں ہیں۔ سب سے اعلیٰ جنت الفردوس ہے۔ سورۃ المؤمنون 18ویں پارے کی ابتدائی آیات میں چند صفات کا بیان ہے، جن میں وہ صفات ہوں گی ان کے بارے میں فرمایا گیا الذین یرثون الفردوس۔ ان صفات کے حامل وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، وارث، مالک۔ الذین یرثون الفردوس، تو 18واں پارہ ابتدائی آیات پڑھیں، ان میں جو صفات ہیں ان کو اپنائیں تو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے گا، وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ لیکن جو ادنا جنتی ہوگا، فرمایا حدیث میں کہ ادنا جنتی جب نگاہ اٹھا کر اپنی سلطنت کو دیکھے گا تو 1000 سال کی مسافت تک وہ اسی طرح نعمتوں کو دیکھے گا جس طرح اپنے قریب نعمتوں کو دیکھ رہا ہوگا، اس کی کنیزیں، اس کے خدام، اس کے لیے نعمتیں، 1000 سال کی مسافت۔ اور ایسا نہیں ہوگا کہ وہ یہاں پر ہے تو اب اسے 1000 سال کی مسافت طے کرنے کے لیے بڑا لمبا سفر کرنا پڑے گا، ایسا بھی نہیں۔ جنتیوں کو اللہ یہ طاقت دے گا، لمحے میں ادھر، لمحے میں ادھر، وہ صرف ارادہ کریں گے کہ میں اپنی اس جگہ پر جاؤں، فوراً وہاں پہنچ جائیں گے، ایسی طاقت ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ، اور جب تو وہاں نظر اٹھا کر دیکھے گا، رَأَيْتَ نَعِيمًا، تو نعمتیں دیکھے گا، وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور بہت بڑا ملک دیکھے گا۔ اب دیکھیں اللہ جسے کبیر فرمائے، ملکن کبیرا، دنیا وما فیہا کو اللہ نے کیا فرمایا؟ قل متاع الدنیا قلیل، اے حبیب آپ فرما دیجئے دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا برتنا قلیل ہے، قلیل، دنیا وما فیہا، سب کچھ۔ ایک انسان کو دنیا اور دنیا سب کچھ دے دی جائے، قلیل ہے، تو انسان تو بڑا غافل ہے کہ جو دنیا کے بجائے صرف چند گز کے پلاٹ کے لیے یا چند روپوں کے لیے یا چند آسائشوں کے لیے وہ رب کی اطاعت سے ہی منہ پھیر لے، نمازوں کو چھوڑ دے، رب کی بندگی کو چھوڑ دے، صرف تھوڑے سے زمین کے حصے کے لیے یا تھوڑی سی نعمتوں کے لیے وہ جنت کی اعلیٰ نعمتوں کو چھوڑ دے، رب کی نافرمانی کرے، تو کتنا غفلت کا سودا ہے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، کہ وہ دنیا پر فریفتہ ہے، آخرت کو چھوڑے ہوئے ہے۔ حالانکہ آخرت کی نعمتیں کیسی نعمتیں ہیں جو رب نے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں، اللہ نے، وہ کیا ہیں؟ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ، اور جب تو وہاں دیکھے گا، رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تو نعمتیں اور بڑا ملک، بڑی سلطنت دیکھے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کے لیے لباس تیار کر رکھے ہیں، لباس۔ ہر جنتی جو جنتی لباس پہنیں گے، ان کے جسم کے ساتھ جو لگا ہوگا وہ وائٹ لباس ہوگا، وائٹ، سفید، اور وائٹ لباس کے اوپر مختلف لباس ہوں گے، پوشاکیں ہوں گی، حلے ہوں گے، وہ سبز کلر کے ہوں گے، اور سبز یعنی ہرے، گرین کلر کے،
اور وہ گرین کلر کے جو حلے ہوں گے، جو اوپر کا لباس ہوگا، وہ باریک اور موٹے ریشم کے ہوں گے۔ انسان جنت کے اندر پہلے وائٹ لباس پہنے گا، وائٹ کے اوپر موٹے ریشم اور باریک ریشم کے لباس پہنا ہوا ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتے ان جنتیوں کے لیے زیورات لے کر آئیں گے، انہیں سونے کے، چاندی کے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور مسلمان کا زیور کہاں تک ہوگا؟ جہاں تک اس کا وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کونی سے اوپر تک وہ پانی کو بہائے، کونی سے اوپر تک، آدھے بازو تک بہائے تو انشاءاللہ جنتی زیورات یہاں تک پہنائے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے عالیہم، ان جنتیوں کے اوپر، عالی مانے اوپر، اندر کا لباس تو وائٹ ہوگا، اندر کے لباس کے اوپر، عالیہم ان کے اوپر ثیاب سندس، باریک ریشم کا لباس، سندس کہتے ہیں باریک ریشم، قریب جسے کہا جاتا ہے۔ ثیاب سندس، باریک ریشم کے لباس، باریک ریشم کے کپڑے، خضرن سبز، خضرن خضرا کی جمع خضرن، گنبد خضرا، خضرا سبز، خضرا کی جمع خضرن، خضرن مانے سبز، گرین، ہرے۔ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ان جنتیوں کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس ہوں گے، کپڑے ہوں گے، اور موٹے ریشم کے، استبرق موٹا ریشم، یہ باریک ریشم اور موٹے ریشم کے سبز حلے پہنے ہوئے ہوں گے، پوشاکیں ہوں گی جنتی۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ کنہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے؟ جنتیوں کو، ان کی شوکت کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کی زیب اور آرائش کے لیے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور قرآن کی دیگر آیات میں سونے کے کنگن کا ذکر ہے، موتیوں کے کنگن کا ذکر ہے، تو تفسیر میں فرمایا کہ سونے کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے، چاندی کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے، اور موتیوں کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور انہیں ان کا رب پاکیزہ شراب پلائے گا۔ شرابًا طہورا، اس بات کو سمجھیے گا، عرب کے اندر شراب سے بڑی محبت تھی، تو قرآن کے اندر لفظ شراب لایا گیا ہے، لیکن جب ہم لفظ شراب کہتے ہیں تو دنیاوی شراب کا تصور آ جاتا ہے، شراب، لیکن شراب سے مراد یہ دنیاوی شراب نہیں ہے، یہ ایک خاص مشروب ہے، مشروب، اسے شراب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا طہورا، شراب طہور۔ دنیا کی شراب گندی شراب ہوتی ہے، یہ عقل کو زائل کر دیتی ہے، انسان کے ہوش کو گنوا دیتی ہے، اور اس کے نقصانات ہوتے ہیں شراب کے، گندی شراب ہوتی ہے، ناپاک، پیشاب کی طرح ناپاک ہے۔ لیکن جنت کے اندر جو شراب طہور کی نہریں جاری و ساری ہیں، وہ انتہائی پاکیزہ ہیں، طہورا، خوشبودار ہیں، اور ان کا اثر کیا ہوگا؟ جنتی جب جنت میں شراب طہور پئیں گے، وہ مشروب پئیں گے، تو وہ مشروب ان کے جسم سے خوشبو بن کر نکلے گا، ان کے انگ انگ سے خوشبو نکلے گی، خوشبو۔ کہ جنت کے اندر بول و براس نہیں ہے، ایسا نہیں ہے ہم دنیا میں کچھ پیتے ہیں تو پھر حاجت ہوتی ہے، کچھ کھاتے ہیں تو حاجت ہوتی ہے، اور اگر وہ حاجت نہ ہو تو انسان بڑی تکلیف میں آ جاتا ہے، بڑے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت میں انسان کھائے گا، پیے گا، شراب طہور کا ایک گھونٹ لے گا، وہ سارا کا سارا کھانا ہضم ہو کر خوشبو بن کر اس کے جسم سے نکلے گا، وہاں بول و براس نہیں ہوگا، وہاں ایسی کوئی معاملات نہیں ہوں گے۔ فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور انہیں ان کا رب شراب طہور، پاکیزہ شراب پلائے گا، اور ان سے کہا جائے گا اِنَّ هَذَا، بے شک یہ، یعنی یہ شراب طہور، یہ جنتی نعمتیں، یہ سب کچھ، کَانَ لَكُمْ جَزَاءً، تمہارا بدلہ ہے، تمہارا صلہ ہے، جزاء تمہاری جزا ہے، کس چیز کی جزا؟ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی ہے۔
تمہاری کوشش کا صلہ دیا گیا ہے، سعیٌ کوشش، وکان سعیکم مشکورا، یہ تمہاری جزا ہے اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی ہے، تمہاری کوشش کا صلہ دیا گیا ہے۔ اب انسان دیکھے کہ دنیا کے اندر اس کی کوشش کیا ہے، جنتی نعمتوں کے لیے کتنی کوشش ہے، اللہ کی رضا کے لیے کتنی کوشش ہے، ایمان کی فکر کی کتنی کوشش ہے، نماز کے لیے کتنی کوشش ہے، تلاوت قرآن کے لیے کتنی کوشش ہے، اور دنیا کے لیے کتنی کوشش ہے۔ حالانکہ انسان 30 دن محنت کرتا ہے دنیا کے لیے 30 دن محنت کرتا ہے، صبح 8 بجے آفس جا رہا ہے، شام کو واپس آ رہا ہے، پورا دن مشغول رہتا ہے، اپنا دماغ استعمال کرتا ہے، تھک جاتا ہے رات تک، اور 30 دن کے بعد کیا حصے میں آتا ہے؟ اگر کاروباری شخصیات ہیں تو چند لاکھوں، اور اگر کہیں جاب کر رہا ہے تو ہزاروں، 25 30 35 سے شروع ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ بڑے بزنس مین ہیں، حلال طریقے سے کما رہے ہیں تو لاکھوں کی انکم ہو جاتی ہے، بہت زیادہ کروڑوں کی، لیکن کتنی کوشش۔ اس کے برعکس اگر انسان 5 نمازیں پابندی سے پڑھے، روزانہ تلاوت قرآن کرے، حضور پر درود و سلام پڑھے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے، تو اس کی جزا وہ جزا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ قرآن نے ایک بہت پیارا عمل بتایا ہے، آپ سورۃ اللیل پڑھیں تو سورۃ اللیل میں خاص طور پر یہ ذکر کیا گیا ہے، سورۃ اللیل واللیل اذا یغشی، اس میں فرمایا ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہیں، یعنی کسی کی دنیا کے لیے کوشش ہے اور کسی کی آخرت کے لیے کوشش ہے۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ اب جو اللہ کے پیارے ہیں ان کی 3 صفات بیان کی گئیں، فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، تو بہرحال جو اللہ کی راہ میں عطا کرے، دے، آتا، سب سے پہلی چیز کیا؟ اللہ کی راہ میں دینا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، تو جو اللہ کی راہ میں دے، عطا کرے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اور اللہ سے ڈرے، یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کے باوجود وہ اللہ کا خوف رکھے، اللہ سے ڈرے، بے خوف نہ ہو۔ اور تیسری چیز وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور سب سے اچھی بات کی تصدیق کرے، یعنی دین اسلام کی تصدیق کرے، کلمہ طیبہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، آخرت کی تصدیق کرے، قیامت کی تصدیق کرے، اسلام کی تصدیق کرے، 3 عمل ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، تو جو اللہ کی راہ میں دے اپنا مال، اللہ سے ڈرے اور اسلام کی تصدیق کرے، اچھے بات کی تصدیق کرے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو عن قریب ہم اس کے لیے آسان راستے کو آسان کر دیں گے۔ اور یسرا آسانی سے مراد یہ کہ اس کے لیے جنت کا راستہ، نیکیوں کا راستہ آسان کر دیں گے۔